معرفت حاصل کرنا، ٹھیک ہے، یہ غرض خلقت. فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، اس کے آگے کی، جب وہ اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کر لیں گے تو وہ اللہ کی عبادت کرنے لگیں گے. غرض خلقت معرفت ہے، معرفت کا لازمہ کیا ہوگا کہ وہ عبادت کرنے لگیں. اگر ہمارے ہاں عبادت میں کمی ہے جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں معرفت میں کمی ہے. صلوات بھیجو پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. دیکھیں حساب بالکل صاف صاف ہے. ما خلق اللہ العباد الا ليعرفوه فاذا عبدوه فاذا عرفوه عبدوه فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عما سواه. اور جب وہ اللہ کی عبادت کرنے لگیں گے تو ما سوا اللہ سے کیا ہو جائیں گے؟ بے نیاز ہو جائیں گے. پھر وہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. جس کا سر اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے پھر وہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکا. اور آج یہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ شیعت وہ ہے کہ جس نے پروردگار کے سامنے سر جھکایا ہے تو کائنات میں کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا. ہماری قربانیاں خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے کسی کے سامنے کسی استبداد کے سامنے کسی ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا. یہ ہماری جو تاریخ ہے، شہادت کا جو ایک محاذ ہے ہمارا، وہ اسی بنیاد پر ہے کہ جو اللہ کے سامنے ہم نے سر جھکایا ہے تو کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکایا. امتیاز ہے، یہ تو امتیاز ہے کہ ہم کسی اور کے سامنے سر. اچھا یہاں تک اگر بات ہوتی تو بھی ابھی حدیث واضح نہیں تھی. اللہ کی معرفت، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ معرفت کے نتیجے میں عبادت ہے، اور عبادت کے نتیجے میں کیا ہے؟ بے نیازی ہے. کسی اور کے سامنے سر اب جھکنے والا نہیں ہے. دنیا چاہے مر جائے لیکن ہمارے سر کو جو اللہ کی بارگاہ میں جھک چکا ہے کوئی اور نہیں جھکا سکتا. یہاں تک یہ بات ہوگی. لیکن یہ حدیث یہیں پہ خاموش نہیں ہے. فقام رجل، ایک شخص کھڑا ہوا، فقال بأبی انت و امی یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائے. فما معرفت اللہ، یہ معرفت اللہ کیا ہے؟ اب یہاں سے جو ہے وہ یہ معرفت اللہ ہے کیا؟ اچھا صحیح بھی بات ہے. اللہ کی معرفت، بھئی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ پروردگار لیس کمثلہ شیء، جس کو ہم لا یدرکہ العقل، جس کو عقل درک نہ کر سکے، ہے نا، جو کسی کے مثل نہ ہو، جو جسم ہی نہ رکھتا ہو، ہے نا، اس کو یہ بندہ خاکی جو ہم دیکھ کے کسی کو نہیں پہچان پاتے تو بغیر دیکھے کیسے پہچانیں گے؟ اچھا اسی اعتبار سے، اسی بنیاد پر ہمارے عشق کو اتنی فضیلت ملی ہے. معلوم بات کو بھی یہیں پر روک دیتے ہیں. اسی بنیاد پر ہم کو اتنی فضیلت عطا ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں، آپ اپنی قدر کو سمجھیں پہلے. آپ ہیں کون؟ جب تک ہم اپنی قدر نہ سمجھیں گے کس بھاؤ بھی کہیں کچھ نہیں معلوم. قدر سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. کہتے ایک شخص کو ایک سونے کی اینٹ ملی، نہیں جانتا تھا کہ سونا کیا ہوتا ہے، اس کی کیا قیمت ہوتی ہے. نمک والے کے پاس گیا. پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ کچھ پا جاتے تھے، نمک والے کے پاس جاتے تھے، دیکھ اس کے نمک لیتے تھے. نمک کی بڑی اہمیت تھی. ہمارے بچپن تک یاد ہے کہ وہ آتے تھے اور وہ پتھر وغیرہ، لوہے لکڑ وغیرہ جو لے کے وہ نمک بیچتے تھے. بچپن میں ہم دیہات کی بات بتا رہے ہیں، آپ لوگ شہر کے ہوں گے. صلوات بھیجو محمد اس کو پتہ ہی نہیں کہ سونا کیا ہوتا ہے. گیا نمک والے کے پاس، کہا کہ اس کا کتنا نمک دو گے؟ اس نے دیکھا وہ پہچانتا تھا کہ بہت قیمتی چیز ہے، پر جتنا لے جانا چاہو تم لے جاؤ. تو اگر اپنی قدر کو نہ پہچانیں گے تو نمک کے بھاؤ بک جائیں گے. صلوات بھیجو محمد و آل محمد.
اپنی قدر کو پہلے پہچانے. قدر کو کیسے پہچانے؟ ہم لوگ زمانے غیبت کے لوگ ہیں. چوتھے امام سے پانچویں امام سے روایت ہے, یہ یاد نہیں ہے مجھ کو, ہم کسی امام سے روایت ہے, چوتھے پانچویں یا چھٹے امام میں سے, یا ابا خالد, ان کے صحابی تھے, ان اہل زمان غیبتہ والقائلین بامامتہ والمنتظرین لظہورہ افضل من اہل کل زمان. اس روایت کو سمجھیے, پھر اپنی اہمیت کو سمجھیے. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ امام کہتے ہیں کہ زمانے غیبت کے لوگ اور آخری حجت کے زمانے غیبت کے لوگ, اور وہ لوگ جو ان کی امامت کے قائل لوگ ہیں, ہم ہی لوگ ہیں, ہم لوگ زمانے غیبت کے لوگ ہیں, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. ان کے امامت کے قائل ہیں, یہ بھی جو ہے اس میں بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے, اور ان کے ظہور کے منتظر ہیں. البتہ اس کو بہت یقین سے نہیں کہہ سکتے. صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. کیوں؟ اس لیے کہ حقیقی منتظر کے صفات ہمارے یہاں نہیں پائے جاتے. ہم کو حقیقی منتظر بننا پڑے گا, وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے ہوں. اور وہ صفات کی میں نے سب تیاریاں کی تھی, لیکن ٹائم نہیں ہے, انشاءاللہ پھر کسی اور میں. تو آخری حجت کے زمانے غیبت کے لوگ, ان کی امامت کے قائل لوگ اور ان کے ظہور کے منتظر لوگ ہر زمانے کے لوگوں سے بہتر, بلا استثناء, بغیر کسی قید کے, مطلق کہا گیا. یعنی چاہے وہ اصحاب پیغمبر ہوں, چاہے وہ اصحاب مولا علی ہوں, چاہے امام حسن ہوں, ہر زمانے کے اصحاب سے. صرف کربلا والوں کو ذکر نہیں ہے, وہ لوگ مستثنیٰ ہیں. ان کو الگ, ان کی اہمیت ہی الگ ہے, ان کا ذکر ہی الگ آیا ہے, وہ مستثنیٰ ہے. لیکن ہر زمانے کے لوگوں سے ہم لوگ بہتر. بہتر کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ بہتر کیوں. اچھا یہ بتائیں کہ سب سے عقائد میں سب سے زیادہ فضیلت کس عقیدے کی ہے؟ ایمان کی منزل میں افضل ایمان کون سی چیز ہے؟ معرفت اللہ, اللہ کی معرفت. کیوں یہ افضل معرفت ہے, افضل ایمان ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ غیب پر ایمان ہے, غیب پر ایمان ہے. ہم کیوں ہر زمانے کے لوگوں سے برتر ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ آخری حجت کے غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. آنکھوں سے دیکھنا اور ہے, بغیر دیکھے ایمان لانا اور ہے. صلوات بھیجے پر محمد والے بغیر دیکھے ایمان لانا, اس سے ہے محبت جسے اب تک نہیں دیکھا. دنیا سے میرا عشق جدا ہے کہ نہیں؟ سے جدا ہے. لہذا ہر زمانے کے لوگوں سے ہم افضل و برتر ہے, ہر زمانے کے لوگوں سے ہم بہتر ہے. سمجھ میں؟ اچھا آپ کہاں سے چل رہی تھی؟ صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہاں تھی؟ ہاں وہ حدیث چل رہی ہے. تو وہاں پر کیا فرمایا گیا؟ امام نے کیا بتایا؟ امام نے کہا کہ پروردگار نے کسی کو خلق نہیں کیا ہے مگر یہ کہ وہ اپنے وقت کے امام کی, وہ اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرے. جب اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو اللہ کی عبادت کرنے لگے گا. جب اللہ کی عبادت کرنے لگے گا تو وہ ما سوی اللہ کی عبادت سے بے نیاز ہو جائے گا, ہے نا. روایت وہیں پہ ختم نہیں. ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا, اے اللہ کے, اے فرزند رسول, فما معرفت اللہ, یہ معرفت اللہ کیا ہے؟ کیا بتایا امام نے؟ معرفت اہل کل زمان امامہم الذی فرض اللہ طاعتہ. ہر زمانے کے امام کی معرفت کا حاصل کرنا ہی معرفت اللہ ہے.
ہر زمانے کے امام کے اپنے وقت کے امام کی معرفت کا حاصل کرنا ہی یہ معرفت اللہ ہے. اور ہر امام نہیں، وہ امام کی جس کی اطاعت کو پروردگار نے فرض کیا ہے، اس کی اطاعت، اس کی اطاعت. اب سمجھ میں آ گیا نا کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ اللہ کی معرفت اہل بیت کی معرفت ہے نا، اور وہی ہدف خلقت ہے. اگر اہل بیت کی محبت، اپنے وقت کے امام کی محبت و معرفت اور اطاعت اگر ہمارے اندر نہ ہوگی تو نہ ہمارا عقید توحید کام آنے والا ہے، نہ عقید نبوت کام آنے والا ہے، اور نہ عقید معاد اور دیگر عقائد، سب خاک میں مل جائیں گے جب تک اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ ہوگی. اس لیے کہ جب آپ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کریں گے اور ان کی اطاعت میں جائیں گے تو آپ کامیابیوں کی منزل تک طے کر لیں گے. صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگارا ہم سب کو آخری حجت کی حقیقی معرفت نصیب فرما. الہی